اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، صحیح مسلم کتاب الفتن آج چوتھی نشست ہے۔ آج کے مطالعہ کا آغاز حدیث نمبر 7216 باب ذکر ابن سیاد سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند بچوں کے پاس سے گزرے، ان میں ابن سیاد بھی تھا۔ سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی سوال کیا۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ اگلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے اور یہی مضمون ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ ابن سیاد کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے دل میں ایک بات چھپائی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ الفاظ یہ ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خبأت لك حبا فقال دخ، تو اس نے کہا کہ وہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دفع ہو، تو اپنی حد سے کبھی نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں اندیشہ ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور شروع میں یہی مضمون چل رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے فرمایا یعنی ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تم کو کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پانی پر تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھتے ہو، تمہیں اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں دو سچوں اور ایک جھوٹے کو، یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی اس ابن سیاد کو چھوڑ دو۔ اگلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سعید سے ملاقات ہوئی۔ تو یہاں ابن سعید کے الفاظ ہیں، ابن سیاد کے نہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے اور ابن سعد کے ساتھ لڑکے تھے، جیسا کہ پچھلی روایتیں گزری ہیں، انہی کا مضمون ہے۔ اگلی روایت پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں ابن سعید کے ساتھ مکہ گیا۔ اس نے کہا، میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان کا زعم یہ ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ میں دجال ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال لا ولد ہوگا
میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میری تو اولاد ہے۔ اور کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال مدینہ میں داخل ہوگا نہ مکہ میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ میں پیدا ہوا ہوں اور اب مکہ جا رہا ہوں۔ پھر اس کی آخری بات یہ تھی کہ بخدا میں دجال کے پیدا ہونے کی جگہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا اس کی اس بات سے مجھے پھر شبہ پڑ گیا۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید کی ہے اور وہ بھی ابن سیاد کے حوالے سے ہے، جس کو ابن سیاد اور ابن سعید دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے، کہ مجھ سے ابن سیاد نے ایک بات کہی جس سے مجھے شرم آ گئی۔ اس نے کہا میں اور لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں، مگر اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میرے متعلق کیا ہو گیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ کہ وہ لا ولد ہوگا اور میری اولاد ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس پر مکہ حرام کر دیا ہے اور میں حج کر چکا ہوں۔ ابن سعید مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا۔ اب اس روایت میں شروع میں ابن سیاد ہے اور اب ابن سعید ہے، تو یہ دونوں اس کے نام ہیں، جن سے میں ممکن ہے متاثر ہو جاتا، یعنی ابو سعید کہتے ہیں کہ ممکن ہے میں متاثر ہو جاتا کہ اس نے کہا بخدا میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے اور میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم ہی دجال ہو؟ اس نے کہا اگر مجھ پر وہ پیش کیا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اگلی روایت پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ ابن سعید تھا۔ ہم ایک پڑاؤ پر اترے، لوگ منتشر ہو گئے، میں اس کے ساتھ رہ گیا۔ اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا مجھے اس سے سخت وحشت ہوئی۔ وہ اپنا سامان لے کر آیا اور اس کو میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، اگر تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے تو بہتر ہوتا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ بکریاں آئیں، وہ دودھ کا ایک پیالہ لے آیا اور کہا اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی سخت ہے اور دودھ گرم ہے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، یا کہا اس کے ہاتھ سے دودھ لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا اے ابو سعید، لوگ میرے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ رسی لے کر درخت پر لٹکاؤں اور اپنا گلا گھونٹ لوں، یعنی خودکشی۔ اے ابو سعید، جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں ان کی تو خیر بات الگ ہے۔ اے انصار کی جماعت، تم پر تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ بانج اور لاولد ہوگا یعنی دجال، اور میں نے اپنی اولاد کو مدینہ میں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور میں مدینہ سے آیا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید نے کہا قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا کہ اس نے کہا بخدا میں دجال کو پہچانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اب کہاں ہے۔ میں نے کہا تیرے لیے سارے دن تباہی اور بربادی ہو۔ اگلی روایت بھی ابن سعید کے حوالے سے ہے اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے فرمایا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا اے ابو القاسم، باریک سفید مشک کی طرح۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا باریک، خالص، سفید اور مشک۔ الفاظ یہ ہیں بیداؤ مسکن خالصن، اور پہلے درمکتن، درمکتن یعنی خالص، درمکتن بیداؤ مسکن خالصن۔ آگے اگلی روایت محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم کھا رہے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ یعنی سوال کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کو اس پر حلف اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، یعنی انہوں نے انکار نہیں فرمایا۔ اگلی روایت بھی ابن سیاد کے حوالے سے ہے۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند اصحاب کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے، حتیٰ کہ آپ نے اس کو بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، اس کو حضور کے آنے کا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک چیز چھپائی ہے۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دکھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دفع ہو، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر مسلط نہیں ہو، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب انصاری کھجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں چھپنے لگے۔ آپ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے اس کی کسی بات کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ بستر پر ایک چادر اوڑھے لیٹا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درختوں میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ابن سیاد سے کہا کہ اے صاف، یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں۔ ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش وہ اس کو چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کر دیتا۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے، یعنی خوبصورت حمد بیان کی۔ پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تم کو اس سے خبردار کر رہا ہوں، اور ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو خبردار کیا ہے۔ بے شک حضرت نوح نے اس سے اپنی قوم کو خبردار کیا، لیکن میں تم کو اس کے متعلق ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ یہاں سے حضور کا علم وسیع ثابت ہو رہا ہے، علم غیب ثابت ہو رہا ہے۔ جان لو کہ وہ بلا شبہ کانا ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر وہ شخص جو اس کے کاموں کو برا جانے گا یا ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، اور فرمایا، جان لو تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے ہرگز اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھے گا۔ اس میں جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ یہ ہیں کہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم ذکر الدجال فقال انی لانذرکموہ ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ لقد انذرہ نوح قومہ ولكن اقول لكم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ تعلموا انہ اعور وان اللہ تبارک و تعالی لیس باعور۔ قال ابن شہاب واخبرنی عمر بن ثابت الانصاری انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم حذر الناس الدجال انه مکتوب بین عینیہ کافر یقرؤه من قرئ عمله او یقرؤه كل مؤمن وقال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت۔ اگلی حدیث بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے، ان میں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے ابن سیاد کو دیکھا، وہ اس وقت قریب بلوغ لڑکا تھا، وہ اس وقت بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ حدیث اس جملہ تک ہے کہ اگر اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ منکشف ہو جاتا ہے، جیسا کہ پچھلی طویل روایت میں گزرا ہے، یعنی حدیث نمبر 7226 میں جو گزرا ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جن میں
حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، ابن سیاد کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت بنو مغالہ کے مکانوں کے قریب لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسا کہ پچھلی روایت میں گزرا، اس وقت وہ لڑکا تھا۔ یہ حدیث بھی حسب سابق ہے، البتہ عبد بن حمید نے حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ابی بن قعب کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں گئے تھے۔ تو یہ دو روایتوں میں اس طرح آیا ہے۔ اگلی روایت نافع بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے بعض راستوں میں حضرت ابن عمر کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عمر نے اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ غضبناک ہو گیا اور اتنا پھول گیا کہ راستہ بھر گیا، یعنی کہ اپنی اس کی باڈی جو ہے نا، اس کا جسم جو ہے وہ بڑا ہو گیا۔ حضرت ابن عمر حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کو یہ خبر مل چکی تھی، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو ابن سیاد سے کیا ارادہ کیا تھا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کسی پر غصہ آنے کی وجہ سے ہی نکلے گا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں ابن سیاد سے 2 بار ملا ہوں۔ ایک بار ملا تو میں نے بعض لوگوں سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ وہ دجال ہے، انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم۔ میں نے کہا تم نے مجھے جھوٹا کر دیا، بخدا تم میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ تم میں سب سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد نہ ہو جاتے۔ سو آج کل وہ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہے۔ پھر ابن سیاد نے ہم سے باتیں کی، پھر میں اس سے جدا ہو گیا، پھر میں اسے دوبارہ ملا، اس وقت اس کی آنکھ نکل چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تیری آنکھ کیا ہوئی؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا وہ آنکھ تمہارے سر میں تھی اور تم کو اس کا پتہ نہیں؟ اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہ آنکھ تیری لاٹھی میں پیدا کرے گا۔ پھر وہ گدے کی آواز کی طرح چیخا، اس سے زیادہ سخت آواز میں نے نہیں سنی تھی۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے بعض ساتھیوں کو یہ گمان ہے کہ میں نے اس کو اپنی لاٹھی ماری تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور بخدا مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر حضرت ابن عمر حضرت ام المومنین حفصہ کے پاس گئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا تم کو اس سے کیا کام تھا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا سب سے پہلے جو چیز دجال کو لوگوں کے پاس بھیجے گی وہ اس کا غصہ ہوگا اور جو اس کو کسی پر غصہ آئے گا۔ یہ ساری روایتیں جن میں ابن سیاد کا ذکر ہے، ابن سیاد جس کو ابن سعد بھی کہا گیا ہے، 2 روایتوں میں ابن سعد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور باقی روایات میں ابن سیاد کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو علامہ یحییٰ بن شرف نووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابن سیاد کو ابن سعد بھی کہا گیا ہے۔ احادیث میں دونوں لفظوں کا اطلاق ہے، یعنی دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ اس کا نام صاف تھا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اسے ماں نے بلایا تو صاف کہہ کر بلایا۔ اس کا قصہ مشکل ہے اور اس بات میں اشتباہ ہے کہ آیا وہ مشہور مسیح دجال ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ یہ تو امام نووی کا یہ کہنا ہے کہ دجال تو تھا۔ یہ بہرحال علماء نے کہا کہ بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں کی گئی کہ یہ مسیح دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ ابن سیاد میں دجال کے قرائن کا احتمال تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دجال ہونے یا نہ ہونے کا قطعی اظہار نہیں کیا، اور اس لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے تو تم اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابن سیاد نے اپنے دجال نہ ہونے پر اس سے استدلال کیا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور وہ مسلمان ہے، دجال لا ولد ہوگا اور وہ صاحب اولاد ہے، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور وہ مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوا۔ ابن سیاد کا یہ استدلال درست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ اس وقت کی صفات بیان فرمائی ہیں جب اس کے فتنہ اور اس کے نکلنے کا وقت ہوگا، یہ پہلے کی نہیں ہے۔ ابن سیاد کی اشتباہ اور اس کے دجالوں میں سے ایک دجال اور کذابوں میں سے ایک کذاب ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا آپ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ابن سیاد نے اپنے آپ کو رسول کہا، اور اس کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اس کے پاس صادق اور کاذب آتے ہیں، اور یہ کہ وہ پانی پر تخت دیکھتا ہے، اور یہ کہ اس کو دجال ہونا ناپسند نہیں ہے، تو اور یہ کہ وہ جانتا ہے کہ دجال کا کون سا علاقہ ہے، وہ کہاں پیدا ہوگا اور اب کہاں ہے، اور اس کا پھول کر اتنا بڑا ہو جانا جس سے راستہ بند ہو گیا، اتنی باڈی اس کی بڑی ہو گئی۔ باقی رہا یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، حج اور جہاد کیا اور دجال ہونے سے برات کا اظہار کیا، تو اس سے اس کے دجال ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ تو وضاحت ہے جناب امام نووی کی۔ اب ابن سیاد کے بارے میں مختلف علماء اسلام کی جو آراء ہیں، ابن سیاد کے بڑے ہونے کے بعد اس کے متعلق متقدمین کی آراء مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اس قول سے توبہ کر لی تھی اور وہ مدینہ میں مر گیا تھا۔ جب انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کے چہرے کو کھول کر دیکھا
حتیٰ کہ اس کو لوگوں نے دیکھ لیا اور ان سے کہا گیا کہ گواہ ہو جاؤ۔ اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور ان کو اس میں بالکل شک نہیں تھا۔ حضرت جابر سے کہا گیا کہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، انہوں نے کہا اگرچہ وہ مسلمان ہو چکا ہو۔ ان سے کہا گیا کہ وہ مدینہ میں تھا اور پھر مکہ گیا، انہوں نے کہا اگرچہ مکہ گیا ہو۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہم نے حرہ کے دن ابن سیاد کو گم کر دیا۔ اس حدیث سے وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ ابن سیاد مدینہ میں مر گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ اور امام مسلم نے ان حدیث میں یہ روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کو قسم کھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ اور امام ابو داود نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن سیاد مسیح دجال ہے۔ اور امام بہقی نے کتاب البعث والنشور میں لکھا ہے کہ لوگوں کا ابن سیاد کے معاملہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ وہ دجال نہیں ہے، انہوں نے امام مسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا جس کو حضرت تمیم داری نے جساسہ کے قسم میں روایت کیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ابن سیاد کی صفات دجال کی صفات کے موافق ہوں، اس کے مطابق ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ لوگوں میں دجال کے سب سے زیادہ مشابہ عبد العزیٰ بن قطن ہے، حالانکہ وہ دجال نہیں ہے۔ امام بیقی نے کہا کہ ابن سیاد کا معاملہ ایک فتنہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح پھر کتاب الفتن کے ساتھ اس کا تعلق بھی نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے فتنہ سے محفوظ رکھا اور اس کے شر سے بچایا۔ حضرت جابر کی حدیث میں حضرت عمر کے قول پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کا ذکر ہے، یعنی خاموشی کا، اس میں یہ احتمال ہے کہ پہلے آپ نے اس کے معاملہ میں توقف کیا ہو، پھر آپ کے پاس یہ بیان آ گیا ہو کہ یہ مسیح دجال کا غیر ہے، یعنی وہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری کے حدیث میں تشریح و تصریح اور وضاحت ہے۔ تو یہ امام بہقی کی عبارت ہے، اور ان کا مختار یہ ہے کہ ابن سیاد دجال کا غیر ہے، یعنی وہ جو دجال مسیح دجال ہے وہ اور ہے، اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر کی صحیح روایت یہ ہے کہ یہی دجال ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوی نبوت کرنے کے باوجود ابن سیاد کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ امام بیقی نے یہ جواب دیا ہے اور کچھ اور لوگوں نے، وہ اس وقت نابالغ تھا، اور قاضی ایاز نے بھی اسی جواب کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ علامہ خطابی نے معالم السنن میں اسی جواب پر اعتماد کیا ہے، یعنی قاضی ایاز کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح نامہ لکھا تھا، اور جس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف جوش نہ دلایا جائے اور ان کو ان کے معاملات پر چھوڑ دیا جائے، اور ابن سیاد بھی اس معاہدہ کے تحت داخل تھا۔ اب یہ جو ہے ابن سیاد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے، تو اس کے حوالے سے علامہ خطابی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت دخان کو چھپا کر جو ابن سیاد کا امتحان لیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبریں پہنچتی تھیں کہ کاہنوں کے پاس جن غیب کی خبریں لاتے ہیں، تو آپ نے حقیقت حال کو ظاہر کرنے کے لیے اور ابن سیاد کے ابطال کو صحابہ پر واضح کرنے کے لیے، یعنی اس کا جھوٹا ہونا، اس کا امتحان لیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کاہن اور ساحر ہے، فال نکالنے والا اور جادوگر ہے۔ اس کے پاس شیطان آتے ہیں اور جو کچھ شیاطین کاہنوں پر القاء کرتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، وہی اس پر القاء کرتے ہیں، اس لیے وہی اس پر بھی، ابن سیاد پر بھی القاء کرتے ہیں وہ شیطان، اس لیے آپ نے اپنے دل میں یہ آیت چھپا لی تھی، اور فرمایا میں نے تمہارے امتحان کے لیے ایک چیز چھپائی ہے کہ بتاؤ وہ کیا ہے، تو اس نے کہا وہ دکھ ہے۔ یہ بھی دکھ اور دخان ایک ہی لفظ ہے، یعنی دخان ایک دوسرا ورژن ہے، دکھ ایک دخان کا دوسرا ورژن ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو، تم اپنی حد سے تجاوز نہیں کرو گے، یعنی کاہنوں کی حد سے آگے نہیں بڑھو گے، جو کسی مکمل عبارت میں سے شیطان کے القاء کی ہوئی کلمہ کو یاد رکھ لیتے ہیں، اس کے برخلاف انبیاء علیہم الصلوۃ ان کی طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب میں سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے،
اور وہ کامل ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے. اسی طرح اولیاء اللہ پر کرامات کا جو ہے الہام ہوتا ہے. یہ ساری عبارت بھی علامہ امام نووی نے لکھی ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپائی ہوئی آیت میں سے ابن سیاد دخ پر کیسے مطلع ہو گیا؟ تو علامہ عینی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ دو کلمہ اس کی طرف شیطان نے القاء کیا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے آیت پڑھی اور اس میں سے کچھ لفظ شیطان نے سن لیے، یا اس وجہ سے کہ آسمان پر فرشتے یہ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو چھپائیں گے اور اس میں سے کچھ لفظ شیطان نے سن لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو یہ آیت بتلائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ابن سیاد یہ آیت نہیں بتا سکے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم السماء بدخان مبین کو چھپایا تھا، اور یہ اس میں آیت کا طرف جو ہے وہ آ گیا. حضرت عمر کی یہ جو ہے عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 171 مطبوعہ مصر، یہ اس کا حوالہ ہے. اب یہ جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو نہیں قتل کر سکو گے. یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ میرا گمان ہے، اس میں اشتباہ کیوں ہوا؟ تو اس کے حوالے سے علامہ ابئی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے کہا کہ آپ کا منشا یہ تھا کہ اگر دجال یہی ہے تو یہ اخیر زمانہ تک رہے گا اور تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگے. ظاہر ہے اخیر زمانہ تک حضرت عمر نے تو نہیں ہونا تھا. اس کی تو حضرت عیسیٰ، اس کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جیسا کہ باقی روایات میں ہے، اور انشاءاللہ اس کی مزید روایات ہم آگے بھی پڑھیں گے. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تو نابالغ ہے اور دوسرے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو علامہ خطابی نے کہا کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ابن سیاد کی اصلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود غیب کو نہیں جانتے، ما سوا ان امور کے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اور شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں ابن سیاد کے عمل کو مخفی رکھنے میں کوئی مصلحت تھی. اور جس چیز پر ایمان واجب ہے وہ یہ ہے کہ دجال ضرور نکلے گا اور وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، یعنی الہ ہونے کا، معبود ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ کذاب اور کانا ہوگا، اعور، جیسا کہ اتنی زیادہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے اور جن سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے. اکمال و اکمال المعلم علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ دستانی ابئی مالکی المتوفہ 828 ہجری. اچھا، ابھی وہ اگلی جو 3-4 روایتیں ہیں وہ جو آئیں کہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کھجوروں کے درختوں میں چھپے اور وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی ماں نے پھر اس کو بتایا. تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سننا چاہتے تھے اور بعد میں کہا کہ اس کی ماں اگر اسے نہ پکارتی تو میں اس کی آواز سن لیتا. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابئی لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یعنی وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، یعنی جاگ نہیں رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا اور نیند میں بڑبڑا رہا تھا. اس سے معلوم ہو جاتا کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں، لیکن اس کو اس دوران اس کی ماں نے اسے آواز دے دی اس کا نام لے کر. البتہ اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے مکلف کرنے کا، ان میں سے ایک سونے والا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، اور اسی پر اجماع ہے کہ سونے والے سے نیند میں جو اقوال صادر ہوں اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مواخذہ کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ اشکال ہو، یہاں تو اس کے احوال اور قرائن میں غور کر کے اس کی اصلیت کو معلوم کرنے کا مسئلہ تھا کہ اس کے بڑبڑاہٹ سے پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ شیطان کا اور ابلیس کا اس پر القاء ہو رہا ہے یا کسی اور جن کا. کیونکہ کسی شخص کی بیداری میں جو افکار ہوتے ہیں انہی کا ظہور بڑبڑاہٹ کی صورت میں نکلتا ہے، نیند میں ہوتا ہے. تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتظار تھا کہ نیند کی حالت میں اس سے ایسی چیز کا ظہور ہوگا جس سے اس کی بیداری کی کیفیت معلوم ہو جائے گی کہ بیداری میں وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے. یہ بھی اکمال المعلم صفحہ 263 جلد نمبر 7.
اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد کی اصلیت سے مطلع نہیں فرمایا تھا، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علمی عظمتوں کے باوجود خدا ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، اور امور غیبیہ میں سے انہی کو جانتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ یہ اشارے صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی کے الفاظ ہیں، ان کی یہ رائے ہے، تو یہ درست بھی ہو سکتی ہے اور نہ درست بھی۔ اب آخر میں جو اگلی امام مسلم نے آگے جو باب باندھا ہے وہ دجال کا اس میں ذکر ہے، لیکن اس روایت میں جو ابن سیاد کے حوالے سے ہوئی تو اس میں یہ الفاظ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حمدیہ پڑھا اور اس کے بعد دجال کے بارے میں کہا کہ وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا اور مختلف امور۔ تو اس میں اس کی شرح میں علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ اس باب کی حدیث سے اہل سنت و جماعت نے یہ استدلال کیا کہ دجال ایک معین شخص ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، خیر اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے بعد میں، لیکن اب ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دجال سے مراد ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، وہ کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، اسرائیل ہو سکتا ہے، مصر کے بعض لوگ بھی اس طرف گئے ہیں اور کچھ اور بھی، لیکن یہاں علامہ خطابی کے نزدیک کہ وہ دجال ایک معین شخص ہے، تو شخص کا اطلاق شخص پر ہے، مرد پر ہے، نہ کہ طاقت اور ملک پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سبب سے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا ہے اور اس کو چند اشیاء پر قدرت دی ہے تاکہ اچھوں کو بروں سے ممتاز کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے امر کو باطل کر دے گا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ خوارج، جہمیہ اور بعض معتزلہ، یہ تین فرقے نے یہ کہا کہ دجال کے ہاتھوں پر جو امور خارقہ ظاہر ہوں گے، امور خارقہ وہ ہوتے ہیں جو عام نارمل نہ ہوں بلکہ نارمل سے ہٹ کر ہوں، وہ اس کی شعبدہ بازی ہوگی، کیونکہ اگر یہ حقائق ہوں تو اس سے نبوت پر تان ہوگا، لیکن یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ دجال نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ ان خوارق سے اس کا صادق ہونا لازم ہے، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس دعویٰ کا وہ خود مکذب بھی ہوگا، یعنی خود چٹلائے گا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کی ذات میں نقص اور حدوث کی علامتوں کو ظہور ہوگا، جیسے کہ کانا ہونا، اور وہ اپنی ذات سے اس نقص کو دور کرنے سے عاجز ہوگا۔ کسی مومن کو اس کے دعویٰ کے کذب کے متعلق کوئی شک نہیں ہوگا، اس کی اتباع یا تو کوئی شخص اضطرار یعنی مجبوری کی وجہ سے کرے گا، یا کفر کی وجہ سے، یا تقیہ اور اس کے خوف کی وجہ سے، تقیہ کا مطلب ہے چھپانا، اور اس کے خوف کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ اس سے بہت بڑے فتنہ کا ظہور ہوگا، اور پہلی بار ہی اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے اور ان کی عقل کام نہیں کرے گی، کیونکہ عقلیں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکس کے ندانت و بدانت کی بدانت، جانتے کچھ بھی نہیں اور یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، وہاں کس کے ندانت و ندانت کی ندانت، اور کچھ ایسے نچلا درجہ ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی بالکل ہی کن ذہن ہے، اس سے بھی غوی درجے کے ہیں، وہ بالکل ہی غوی۔ تو مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ ان کی عقل کام نہیں کرے گی اور وہ تیز آندھی کی طرح سرعت سے زمین پر چلے گا، اور جس شخص کی نظر اور بصیرت کام نہیں کرے گی تو ظاہر ہے وہی اس کی تصدیق کرے گا، یہ بھی وہی اکمال المعلم۔ اب اس کے بعد امام مسلم نے جو باب باندھا ہے وہ مسیح دجال کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں مختلف روایتیں لائے ہیں، جیسا کہ ہم نے صحیح بخاری میں بھی دجال کے حوالے سے جو چند روایات تھیں وہ پڑھی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دجال پر تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو اس میں ایک بات تو یہاں اس کی وجہ تسمیہ جو ہے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں، ہم نے وہاں بیان کی تھی، یہاں تھوڑی سی ہم اس کی ایک دو روایتیں پڑھنے کے بعد پھر اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس نشست میں ہم مختصری بیان کریں گے، پھر اگلی نشست جو ہوگی وہ ساری دجال کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ان کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ تو باب کا عنوان امام مسلم نے رکھا ہے باب ذکر دجال، یعنی مسیح دجال جو دجال اکبر ہے اس کا بیان۔ تو پہلی جو حدیث ہے 7231 نمبر ہے اس حدیث کا، اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے
بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا، جیسا کہ پچھلی ایک طویل روایت میں بھی گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، سنو مسیح دجال کی دانی آنکھ کانی ہوگی، گویا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے۔ تو کیا الوہیت کے دعویٰ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، کانے ہوتے ہیں؟ الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ ان نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الدجال بین ظہرانی الناس، ظہرانی الناس یعنی لوگوں کے سامنے، فقال ان اللہ تعالی لیس باعور الا وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی، یعنی دائیں اس کی آنکھ کانی ہوگی، کأن عینہ عنبۃ طافئۃ، گویا اس کی آنکھ پھولے ہوئی انگور کی طرح ہوگی۔ عنب انگور اور طافئۃ کا مطلب تو ایک کے ساتھ پھولی ہوئی۔ اگلی روایت بھی یہی ہے، امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بیان کی، یہی الفاظ ہیں۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کان کذاب سے خبردار کیا ہے، جیسا کہ پچھلی ابواب کی ایک روایت میں یہ الفاظ گزرے ہیں، اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا اور سب کا نام لیا گیا ہے۔ اپنی امت کو کان کذاب سے خبردار کیا ہے، سنو وہ بلا شبہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی وہ کانا ہو کر الہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مکتوب بین عینیہ کافرا، علیحدہ علیحدہ آپ نے 3 حرف فرمائے، مراد کافر۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کافرا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ قال الدجال مکتوب بین عینیہ کافرا ای کافرن۔ اگلی روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے ہجے کیے، کافرا، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، یقرأہ کل مسلم، اور دوسری روایت میں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مومن اور مسلم اس جگہ جو ہے وہ ایک ہی معنی میں ہوئے۔ تو اگلی جو روایات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، دجال کے حوالے سے جتنی روایات امام مسلم نے ذکر کی ہیں وہ ان سب کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو امور آئے ہیں دجال کی معرفت کے حوالے سے وہ بھی جو محدثین نے لکھے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کریں گے ان کی اقتباسات۔ البتہ یہاں وجہ تسمیہ پر جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو وضاحت ہے وہ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ دجال کا لفظ دجل سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے چھپانا اور ڈھانپ لینا۔ کذاب کو بھی دجال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا دیتا ہے۔ علامہ ثعلب نے کہا ہے کہ دجال ملمکار کو کہتے ہیں، کیونکہ جس تلوار پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو اس کو سیف مدجل کہتے ہیں، کیونکہ اندر سے تو وہ لوہا ہے نا، لیکن اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ علامہ ابن درید، ثعلب اور درید یہ عربی کے استاد ہیں، علامہ ہیں اور لغوی ہیں، ماہر ہیں۔ علامہ ابن درید نے کہا کیونکہ دجال حق کو باطل کے سبب چھپائے گا اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ روئے زمین کا سفر کرے گا اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کیونکہ وہ سفر کے ذریعے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لے گا، جب اتنا لمبا سفر کرے گا اور پوری زمین کو ڈھانپ لے گا اس لیے اس کو دجال کہا جائے گا۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ دجال کی وجہ تسمیہ میں 10 اقوال ہیں، مزید اقوال بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم دجال کے ان روایات سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دجال پر ہماری نشست ہوگی تو اس میں ہم ان وجہ تسمیہ میں مزید جو ہے توضیحات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کی نشست
یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے آگاہی نصیب فرمائے اور پھر آگاہی کے بعد ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمت ارزانی فرمائے۔ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں مظلوم کشمیریوں کو یاد رکھیں، جو مقبوضہ کشمیری اس وقت تقریباً 32 دن ہو گئے ہیں کم و بیش وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، اور ہندوستانی فوجی مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں اور عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو بھی پھیلائیں، ہمارے چینل کو بھی دوستوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں اس کو، اور اس کار خیر میں اپنا چھوٹا سا حصہ ضرور شامل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔